سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم پیار اور محبت سے جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے ہمارے دین میں شریعت میں صدقے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے صدقہ کرنا چاہیے صدقے کے فضائل کو بیان کیا گیا صدقے کی اقسام کو بیان کیا گیا صدقہ کرنے سے جو فائدے ملتے ہیں ان کا بیان کیا صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے صدقہ دینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں صدقہ دینے سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں ہر آدمی صدقہ نہیں دے سکتا جس کے پاس کچھ ہے وہ تو صدقہ دے گا جو پہلے ہی سادہ ہے صدقہ کیسے دے گا کیسے ادا کرے کچھ اعمال بتائے گئے انہیں کیا جائے اللہ کریم صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ معمولی بات نہیں ہم گزشتہ 2 جمعوں سے بیان کر رہے اگر غور کیا جائے تو بہت بڑی بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت
تم اپنے شر کو لوگوں سے روک لو، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، تمہاری وجہ سے کسی پر مصیبت نہ آئے۔ کرنا کچھ نہیں، صرف شر کو روک لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، صرف اتنا کام ہے۔ یا رسول اللہ، جو اپنے شر کو لوگوں سے روک لیتا ہے ہوگا کیا؟ آقا کریم نے فرمایا اللہ کریم اسے مکمل صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ عام طور پہ کچھ کرنے سے ثواب ملتا ہے، پیسے دینے سے صدقہ ہوتا ہے، اور یہاں دیکھیے مسلمان کو تکلیف سے بچانا اللہ کو اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ نیکیاں تو ملتی ہی ہیں، اللہ کریم صدقہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ اسلام میں ناپسندیدہ عمل، مکروہ عمل قرار دیا گیا۔ جمعے کا دن بڑی فضیلت والا، ہر کسی کی خواہش ہے آگے آ کے بیٹھے۔ پہلی صفوں کی فضیلت بڑی الگ موضوع ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اب کوئی آنے والا پیچھے سے آیا، اس نے چاہا کہ آگے آ جاؤں۔ مسئلہ کیا ہے؟ جمعے کے دن لوگ بیٹھے ہوں، ان کی گردنیں نہ پھلانگو، انہیں تکلیف نہ دو، حالانکہ یہ تکلیف بنتی نہیں، لیکن اتنا بھی گوارا نہیں کہ مسلمان کے اوپر کے پھلانگ کے آیا جائے۔ منع کیا گیا، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، اللہ ثواب عطا کرے گا۔ اگر گردنیں پھلانگ کے آئے تو کہیں گناہ نہ مل جائے، ثواب میں کمی ہوگی۔ اتنی بات کا خیال کیا گیا، ہمیں بتایا گیا تاکہ ہم خیال کریں ہماری وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حالانکہ جمعہ ہی پڑھنا ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی کھانے پینے کا اہتمام نہیں، اللہ کی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن فرمایا یہاں بھی اجازت نہیں، میری نماز پڑھنی ہے، لیکن دیکھو اس میں بھی کسی کو تکلیف نہ دینا۔ یہ اسلام کی روح ہے، بتایا گیا ہے۔ سادہ سی مثالیں عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی، لیکن سمجھنے کے لیے، تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اشرف المخلوقات اللہ کریم نے انسان کو بنایا، انسانوں کے بعد مخلوقات ہیں، سب سے نیچے جانوروں کا کوئی مول نہیں ہوتا، قیمتی جانوروں کے وہ پیسے ہوتے، لیکن عام طور پہ یہ جانور کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ انسان سواری کرتا ہے، جب مرضی انہیں پکا کے کھا جاتا ہے، انسان ان سے کام لیتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، اور جانور بھی برابر نہیں۔ جانوروں میں سے نچلا جانور جسے کتا کہا جاتا ہے، کوئی قیمت نہیں، ہر محلے میں پھرنے والے، بلکہ وہ کہتے یہاں سے چلے جائیں، کتے نکل جائیں۔ تو انسان کتے سے عام طور پہ محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ ناپاک ہے، برتن میں منہ ڈالے گا ساری چیز ناپاک ہو جائے گی۔ مسلمان شوق سے گھروں میں نہیں رکھتے۔ کتا کتنا چھوٹا جانور، کہاں کتا اور کہاں انسان۔ فرمایا حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے اگر بغیر کسی وجہ سے کتے کو بھی تکلیف پہنچائی اس کا بھی گناہ ملے گا۔ اندازہ لگائیے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حاجت کے کتے کو اگر تکلیف پہنچائی، فرمایا اس نے حلال کام نہیں کیا۔ لفظ لکھے ہیں اس نے غیر حلال کام کیا، دوسرا کام کیا۔ اندازہ لگائیے، بزرگ کتوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتے رہے، کہاں وہ جانور
اور کہاں اشرف المخلوقات انسان ہے۔ ہمیں چاہیے کسی کا فائدہ کریں، کسی کا بھلا کریں، اگر بھلا نہیں کر سکتے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی پر مصیبت نہ ڈالیں، اس لیے کہ گناہ ہوگا۔ آگے چلیے، یہ موضوع اتنا سخت ہے کہ میں چن کے چند باتیں کہ جو میں بیان بھی کر سکوں، ہر بات نہیں ابھی بیان واضح ہوتی، شرح الصدور کے حوالے سے یہ بات بیان کرنے لگا۔ میری اور آپ کی کیا خواہش ہے کہ اللہ کریم خاتمہ اچھا فرمائے، خاتمہ بالخیر کرے۔ بزرگوں کی کتابیں اٹھائیں، ان کی دعائیں، اے اللہ خاتمہ بالخیر کر دے، خاتمہ بالخیر کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خاتمہ بالخیر کی، آج بھی امت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگ رہی۔ جس کا خاتمہ اچھا ہو گیا بیڑا ہی پار ہو گیا۔ اب توجہ چاہوں گا، برا خاتمہ اچھا خاتمہ نہیں، اس کے بھی کچھ اسباب بیان کیے گئے، بزرگوں نے بیان کیے تاکہ ہم بچیں، رک جائیں۔ شرح الصدور کے حوالے سے سنیے، فرمایا برے خاتمے کا ایک سبب مسلمان کو تکلیف دینا بھی ہے۔ دیکھیے بات کہاں تک جاتی ہے، یہ نہیں کہ ہم آج تھوڑا سا ہیں اور تکلیف پہنچا دی بس ٹھیک ہے جی چلتا ہے ہوتا رہتا ہے، نہ کہیں یہ تکلیفیں آخری وقت بھگتنی نہ پڑے، اپنے ہی گلے میں نہ اٹک جائیں یہ تکلیفیں۔ کیا فرمایا؟ برے خاتمے کے بڑے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اذیت دینا، مسلمان کو نقصان پہنچانا۔ اگر تھوڑا سا غور کریں، شاید آج کل وقت ہے کہ ہم فائدہ تو نہیں کر رہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو کسی کا فائدہ کریں، زیادہ تر تو معاملہ دوسرا ہی جا رہا، جانی نقصان، مالی نقصان، کبھی کسی قسم کا، کبھی حق مارا جا رہا، کبھی کوئی کام کیا جا رہا۔ ڈریے اس وقت سے کہ آخری وقت کچھ ہو نہ جائے۔ اللہ کریم اپنے کلمے کا صدقہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اب آگے چلیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، بخاری حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے، کتاب الادب 6016 نمبر حدیث پاک۔ عام طور پہ بات کو بیان کرنا ہونا تو کہتے ہیں شریعت کا مزاج کہ یہ کام مناسب نہیں، رکنے والے رک گئے، لیکن اگر اور بڑی بات ہو تو مزاج یہ ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، رک جاؤ، اور نہ رکے، سخت بات ہوئی تو اگلا درجہ، منع کیا، سختی سے حکم آ گیا، اگر یہ کام کیا گناہ ملے گا، خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ اور اس سے بھی اگر اونچا درجہ ہو تو قسم اٹھائی جاتی، بات کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، شک شبہ دور کرنے کے لیے قسم، اللہ کی قسم۔ آج بھی عربی واللہ واللہ کیا مطلب؟ اللہ کی قسم۔ اب سنیے بات کرنے والے کون؟ جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا۔ آقا کریم نے قسم اٹھائی، باقی موقعوں پہ ایک قسم، یہاں 3 مرتبہ قسم اٹھائی۔ مثال کے طور پہ شک شبہ ہے نا، دور نہیں ہوتا، فرمایا اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمیں تو یقین نہیں، لاکھ میں سے 2000 نکالے، ہمارے سامنے تو پیسے کم ہو گئے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب میں جو ذکر کرنے لگا ہوں انتہائی توجہ طلب بات، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ نہیں، جو الفاظ بیان کیے ڈر لگتا ہے بیان کرتے ہوئے۔ واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں۔ صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے، اتنا سخت جملہ، 3 مرتبہ قسم اٹھائی اور کہا ایمان نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں رہتا۔
اندازہ لگائیے کہاں تک بات جاتی ہے۔ ہم سمجھے جو مرضی میں چلتا ہے خیر میر ہے، نہ فرمایا جو ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، جس کی وجہ سے پڑوسی کو اذیت ملے، محبوب نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یؤمن۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں اور دین کی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہماری پسند نہیں چلے گی، آج کل کا معاشرہ نہیں چلے گا، بات چلے گی تو اللہ رسول کی بات چلے گی۔ جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے فرمایا، اسی پہ عمل کرنا کامیابی ہے۔ اس بات کو دہراتے رہیے، ذہن میں بٹھاتے رہیے، جب سامنے لفظ آتے ہیں انسان رک جاتا ہے۔ نہ بھائی نہ، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو اذیت نہیں پہنچانی، کسی پر مصیبت نہیں ڈالنی۔ اسی کو اگر کھولا جائے تو لمبی بات ہوتی ہے، میں یہی سمیٹتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، ایمان پکا کرنا ہے، ایمان کو کامل کرنا ہے۔ کیسے ایمان کامل ہوگا؟ مخلوق خدا کو راضی کرنا ہے، ایمان مکمل ہو جائے۔ میرا اور آپ کا شاید مزاج نہیں، سوچ نہیں، لیکن یہ واقعہ تو سنیے، یہ حدیث پاک تو سنیے، اس بات کا دین اسلام میں کتنا خیال ہے۔ میں نے پڑھا مطالعہ میں، جب تیاری ایسی باتیں آئیں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حدیث پاک کے لفظ، سب سے افضل عبادت کون سی؟ نماز پڑھنا۔ جامع العبادات نماز پڑھنا، افضل العبادات نماز پڑھنا۔ نماز میری اور آپ کی نہیں، امام الانبیاء کی نماز۔ آقا کریم نمازوں میں قرات فرماتے، فلاں نماز میں اتنا حصہ قرآن کریم کا پڑھا، فلاں میں اتنا پڑھا، فلاں میں وہ آیات پڑھتے، صحابہ کو بھی پتا۔ آقا کریم اتنی تلاوت فرماتے، فجر میں اور مقدار ہے، مغرب میں اور مقدار ہے، عشاء میں اور مقدار ہے، کہ اچانک کبھی کبھی ایسا ہوتا اللہ کے محبوب قرآن پڑھ رہے ہوتے، تلاوت روک دیتے، مختصر کر دیتے، رکوع میں تشریف لے جاتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بہت بڑی بات ہوگی، آقا کریم نے نماز میں تلاوت قرآن کو مختصر کر دیا۔ صحابہ نے سلام پھیرنے کے بعد، یا رسول اللہ آج خلاف معمول نماز میں تلاوت مختصر تھوڑی ہوئی، آقا اس کی کیا وجہ؟ دل تھام کے سنیے، امام الانبیاء فرمانے لگے، پیچھے چھوٹا بچہ دودھ پینے والا، چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب وہ آواز میرے کانوں میں پہنچی، میں نے خیال کیا اس کے رونے سے اس کی ماں جو نماز پڑھ رہی اسے تکلیف ہوگی، اسے تکلیف ہوگی۔ میں نے ماں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ کی نماز کو مختصر کر دی۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ہے۔ ہمیں کیا پیغام مل رہا؟ بچہ کوئی چوٹ لگی تھی اسے، اللہ نہ کرے چھت سے گرا تھا، اسے کوئی زخم پہنچا، کوئی درندہ، وہ عادتاً روتے ہیں۔ بچوں نے دیکھا ماں نماز پڑھ، رونا شروع کر دیا، مسجد میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حفاظت۔ آقا کریم کو اتنا رونا بھی گوارا نہیں کہ ماں نماز پڑھ رہی اسے تکلیف ہوگی، فرمایا مجھے اتنا بھی گوارا نہیں۔ اور ہماری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ روتے ہیں، کتنوں کی نیند اڑ گئی، کتنے پریشان ہیں، کتنوں کا حق کھایا گیا، کتنوں کا مال دبایا گیا۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ باتیں میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہیں۔ انہیں سن کے عمل کرنا ہے۔ انسان ذہن بناتا ہے نا، سوچتا ہے، مالک توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ دعا کرتے، مولا جو گزر گئی پتہ نہیں تھا، لا علم تھے، آئندہ سے ہم تیری بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو اذیت نہیں، اپنی وجہ سے کسی پر مصیبت نہیں کریں گے۔ آج ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، اللہ کریم قیامت کو ہماری تکلیفیں دور فرمائے گا۔ اللہم
ومولانا محمد اللهم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم سيدنا ومولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.